جی السلام علیکم. اگر سب کو میری آواز آ رہی ہے تو ایک تھمز اپ کر دیں پلیز. جی زبردست. چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں. جو اللہ کا کلمہ ہے وہی ہم سب کے سینے میں، جو ڈر ڈر کے ہی جینا ہے، مزہ کیسا اس جینے میں. چلو اپنا قرض اتارو، کر دو ہانے جت جارو، تم نے تھا خان نکالا ہم واپس لائیں گے. جادو بندے آوے قدر کر لے جو ملے آوے، نہ بولے کھان تو بھی بات ہو پیرا تو ہلے آوے. جادو بندے آوے بدل دے تو جو لگے آوے، میں عثمانو سلام کرا جنہیں خان جنے آوے، خان جنے آوے. لا الہ الا اللہ. اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے، ہم خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. اٹھ جاؤ نکلو اب تم بتلا دو ان کو، اب تم بت خوف کے ٹوٹ گئے ہیں دکھلا دو ان کو. اب تم چاہے یہ زبان بھی لے لیں یہ ہماری جان بھی لے لیں، حق کی دیوار بنے ہم پگھلا دو ہم کو. اب تم پگھلا دو ہم کو. کب تک یہ سب سہنا ہے مل کر ان کو کہنا ہے، تم اپنے تیر چلا لو سینے پر کھائیں گے. جادو بندے آوے قدر کر لے جو ملے آوے، نہ گولی کھان تو بھی بات. جی السلام علیکم سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. سب نے ایک بار پھر آج جو ہے وہ ہماری اسپیس جوائن کی ہے. میرے ساتھ آج پی ٹی آئی یو کے، پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہیں وہ انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سب کا. دیکھیں اس بار ہر ہفتے کی طرح ہماری جو ٹرائی کنٹری اسپیس ہے وہ پی ٹی آئی یو ایس اے اور یو کے ساتھ، اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آج بھی ایک خاص گیسٹ ہوں گی جن سے ہم بات کریں گے. بالکل آج بیرسٹر خدیجہ صدیقی جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی. تو جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کریں گی ہم باقاعدہ جو ہے نا وہ اپنی اسپیس کا بھی اس طرح سے آغاز اس طرح کر دیں گے کہ اپنے ٹاپکس بھی ڈسکس کریں گے اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں، ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ بات کریں گے اپنے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پاکستان میں. اور دیکھیں پچھلے 2.5 سال سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو اکتوبر 5 کو یعنی خان صاحب کی برتھ ڈے والے دن اور اس سے پہلے بھی جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور اس کے بعد جو اریسٹ ہوئے ہیں اور جو ہمارے لوگوں پر فیک ایف آئی آرز کی گئی ہیں ان کو جو ہے نا اس کے بارے میں ہم خدیجہ سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. بہت شرمناک بات ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، خان صاحب کی فیملی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ بالکل ابھی بھی چل رہے ہیں، اور جیسے خدیجہ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ٹرائلز تو ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان لوگوں کو ریلیز نہیں کیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں ایک ضروری جو اسپیکٹ ہے ان سب چیزوں میں وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو ہماری خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن آف ویمن، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ٹاپکس ہیں. صرف میں ایک ریکویسٹ کروں گی، میں نے دیکھا کہ ابھی خدیجہ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہم صرف ایک کامنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کو مائک ملے تو پلیز اپنا سوال نہ صرف مختصر رکھیں بلکہ جو ٹاپکس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ اپنا سوال سامنے رکھیں. تو خدیجہ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم خدیجہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. مجھے آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ سب کو آ رہی ہے؟
جی، جی، بالکل آ رہی ہے۔ تو بیرسٹر خدیجہ صدیقی جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ خدیجہ جو ہے نا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے وہ صرف ایک لائر یا بیرسٹر نہیں ہے، وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ خدیجہ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدیجہ بہت سے ایسے لوگوں کی آواز ہیں کہ جن کی آواز کو جو ہے نا وہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے ہمارے وہ لوگ جو آن گراؤنڈ آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے، یا جو لوگ ملٹری ٹرائلز کی نظر ہوئے میں۔ تو خدیجہ از پوٹنگ اپ اے فائٹ فار ایوری ون۔ جی بہت بہت شکریہ خدیجہ جوائن کرنے کا۔ اسٹارٹ میں کوئی اوپننگ کامنٹس آپ کے ہوں تو پھر ہم اپنے سوالوں کی طرف چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو سب سننے والوں کو جو سارے مختلف ممالک میں سن رہے ہیں اس وقت، اور جو خان صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو بشرا بی بی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک تمام ایک سیریز آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وینجنس ہے، یہ ختم ہو، یہ اختتام پذیر ہو، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ہیلنگ کی طرف جائے اور وہ بہتری کی طرف جائے۔ تو میرا بس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے آواز بننا ہم لوگوں کا فرض ہے، اور اس وقت مشکل ٹائم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں۔ کل ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کل مجھے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ملیں، جو بخشی خانے میں، جن کو 3-4 گھنٹے جو ہے وہ گرمی میں رکھا گیا۔ اور ان کو کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ 5 اکتوبر کو خان صاحب کی سالگرہ والے دن مینار پاکستان جا رہی تھیں، اور ان کو ادھر سے اریسٹ کر لیا گیا۔ اور سب سے بڑی جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ تو ان تک کسی کھانے کی رسائی پہنچنے دے رہے ہیں، نہ ان کے سامان، نہ ان کے کپڑے، ان تک کچھ بھی جانے نہیں دیا جا رہا، جسٹ بیکاز وہ اس دن پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنا رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی ایکسرسائز کرنے کے لیے، جو کہ ایک آئینی حق ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے گئی تھیں، نکلی تھیں، تو ان کو ہر چیز سے محروم رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کس طرح لوگوں کے اوپر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو سٹینڈ لیتا ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور اتھارٹیز جو ہیں وہ ہر طرح سے تنگ کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ جو باہر بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح گراؤنڈ پہ ہر طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائیں، اور بار بار ان لوگوں کی آواز بنیں، تاکہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں۔ تو اب آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں، میں حاضر ہوں سارے سوالات کے جواب جی دینے کے لیے۔ اچھا خدیجہ، جیسے اکتوبر 5 کے اریسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اچھا کچھ لوگ تو اریسٹ بھی ہوئے، کچھ لوگوں پہ ایف آئی آرز بھی ہیں، ابھی بھی ایف آئی آرز وہ بھگت رہے ہیں، یا کچھ اس طرح سے مطلب ہوا کہ صرف اریسٹ کیا انہوں نے؟ اور جو ہے وہ کتنے لوگ اندازن جو ہے نا وہ کتنے لوگ اریسٹ ہوئے؟ جی بالکل، بہت انہوں نے لاہور میں اتنے لوگوں کو اریسٹ کیے، انہوں نے اسلام آباد میں اتنے لوگوں کو اریسٹ کیے، ڈی چوک سے 2500 کے قریب لوگ اریسٹڈ ہیں اس وقت لاہور میں۔ ہمارے احمد رشید بھٹی، جو کہ ہمارے رائیونٹ سے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ اس وقت حراست میں ہیں، وہ اس وقت انڈر کسٹڈی ہیں۔ ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے کہ جی وہ اشتعال انگیزی کرتے ہوئے مینار پاکستان جاتے تھے۔ تو ایف آئی آرز تو ابھی تک انہوں نے کاٹی نہیں ہے ساروں کے اوپر، اور اسی کے تحت ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، ان کو ریمانڈ پہ ہیں، یہ فزیکل ریمانڈ پہ بھی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اور ان کو جس کے اوپر بس چلتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں جو ان کو نظر اور یہ 5 اکتوبر کو نا زیادتی اس طرح سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کرنے تھے اپنے نمبرز پورے، پولیس اپنے منہ سے مانتی ہے کہ ہم نے جی نمبر پورے کرنے ہیں۔ تو جو دکانیں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے لوگوں کو دکانوں میں سے جا کے نکالا، جو پروٹیسٹ کا حصہ بھی نہیں تھے، جو اپنے کاروبار کر رہے تھے، یا جو راہگیر تھے راہ پہ چلتے ہوئے راستے میں، ان کو اٹھا اٹھا کے پولیس والوں نے اندر ڈالا ہے کہ جی ہم نے نمبر پورے کرنے ہیں، ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے سب کو اندر کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مطلب آپ نے پولیٹیکل پارٹی تو کیا، آپ نے عام عوام کو بھی، جنہوں نے شاید پروٹیسٹ میں حصہ بھی نہیں لینا تھا، آپ نے ان کو بھی اتنا تنگ کیا ہے۔ تو یہ نا ہر طرح کی اس وقت حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ تو بس انشاءاللہ اس میں ہم نے سب نے اپنا اپنا پارٹ ڈالنا ہے، تو پھر یہ اختتام پذیر ہوں گی۔ اچھا بالکل خدیجہ، اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہر کسی کو اریسٹ، تو ابھی سچویشن پاکستان میں یہ بنی ہوئی ہے کہ دیکھیں
کوئی لائر، کوئی سنگر، حالانکہ ایک 14 سال کی بچی بھی جو ہے نا وہ سیف نہیں ہے۔ تو یہ تو فسطائیت سے بھی جو ہے نا میں کہوں گی کہ ایک اسٹیپ آگے یزیدیت ہے آنیسٹلی، لائک فسطائیت بھی بہت پیچھے رہ گئی ہوگی۔ تو اچھا دوسرا یہ کہ جیسے آپ جو ہیں وہ مدثر کا آپ نے جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اپڈیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور پھر جو عمر جیسے میں نے کہا کہ سنگر بھی جو ہیں وہ سیف نہیں ہے اور ایکٹیوسٹ جو ہیں، تو ان کے جو کیسز ہیں ان کا کیا اپڈیٹ ہے؟ جیسے عمر پر جو ہے وہ تشدد بھی کیا ہے انہوں نے، تو تھوڑا سا نا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں۔ بالکل، یہ آپ لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے کہ جو اب ریسنٹ ویو آف ابڈکشنز ہیں جن میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے روز گھروں کے اندر سے، ان کو یا تو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یا پھر ان کے اوپر کوئی پرچہ ڈال دیا گیا ہے 9 مئی ریلیٹڈ 16-17 مہینے کے بعد۔ اب بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک اکرنس جو کہ 1.5 سال پہلے ہوئی تھی اس میں ابھی بھی اس کا ونڈو اوپن رکھا ہوا ہے، کمپلیٹ چلان سبمٹ نہیں کیا گیا، اس میں ابھی تک لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں جس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہوتا ہے، جس کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک انفیمس سی ہماری کور کمانڈر لاہور کی FIR ہے 96/23، اس میں اس کو نامزد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو اب لوگوں کو اٹھا رہے ہیں لیٹسٹ ویو میں، اس میں جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان میں مدثر کو انہوں نے چھوڑا ہے اور انہوں نے عمر کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن چھوڑا نہیں ہے، لیکن عمر کو بھی انہوں نے 96 میں نامزد کر دیا، مدثر گھر پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ شدید ترین مینٹل ٹارچر الگ اور فزیکل ٹارچر الگ۔ اب دیکھیں یہ انڈر کسٹوڈیل ٹارچر ہے۔ کسٹوڈیل ٹارچر کے مطلب آپ حراست میں ہیں اور آپ کو تب جو ہے یا تو کنفیشنز لینے کے لیے یا آپ سے کوئی انفارمیشن سیک کرنے کے لیے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا جائے، اور اس ظلم کی وجہ سے آپ کے جسم پر بے تحاشا ٹارچر مارکس ہوں، اور یہ وہ ٹارچر مارکس ہیں جو عدالت کے اندر پیش ہو کے ہم نے جسٹس انوار الحق صاحب نے خود دیکھے، اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ کس نے آپ کو جرت دی کہ آپ ایک انسان کے اوپر اس طرح بے ایمانہ تشدد کریں۔ تو آگے سے جو آئیو تھے ہمارے 96/23 کے، انہوں نے جج صاحب کو کہا یہ ہم نے نہیں کیا جی، ہمیں تو ایسے ہی حوالے ہوا۔ تو ایسے ہی حوالے ہوا تو جج صاحب نے کہا کس نے آپ کو حوالے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں FIA سائبر کرائم نے یہ بندہ حوالے کیا ہے۔ تو آپ سوچیں FIA سائبر کرائم نے اٹھا تو لیا بندے کو، لیکن چونکہ کسی FIR کے تحت نہیں اٹھایا، کسی لیگل کیس کے انڈر نہیں اٹھایا، تو انہوں نے جب ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہوں نے ساتھ ہی اس کو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے کر دی کہ ان کا نام نہ آئے۔ لیکن تب تک دیکھیں وہ ٹارچر تو کر چکے ہوئے تھے، اور وہ ٹارچر کا ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آ گیا ہے۔ تو یہ کب تک بھاگتے رہیں گے؟ یہ کب تک لوگوں کو اس طرح تذلیل کرتے رہیں گے؟ ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہے گی؟ یہ چیزیں جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ تو عمر کا تو بہت ہی انفارچونیٹ کیس ہے۔ آپ دیکھیں ایک یہ لڑکا جو ہے، یہ اس کو انہوں نے کیا کیا، 16-17 مہینے کے بعد انہوں نے 25/9 کو اس کو نامزد کر دیا 9 مئی کے کیس میں۔ تو یہ وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور وہ اتنا بہادر اور وہ اتنا نڈر لڑکا ہے کہ آپ سوچیں اس کہتے ہیں میں نے اتنی کھائی ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے نا میں نے ان کو مارنے والوں کو کہا کہ اب لگے رہو، اب میرا جسم نم ہو گیا، اب میں سن ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا، بس لگے رہو۔ تو مطلب آپ سوچیں اس کی ہمت اور اس کا جذبہ، کہ اس کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے پیار میں، خان صاحب کی محبت میں نغمے گاتا ہے اور وہ گانے گاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کو میں بڑی اللہ معاف کرے، جس طریقے سے یہ لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ابڈکشنز کو اور ٹارچر کو، یہ جب اس کو اریسٹ کرنے، جب ابڈکٹ کرنے اس کے گھر پہ انہوں نے دھاوا بولا، تو عمر مجھے بتا رہا تھا کہ ایک آفیسر آیا میرے پاس چلتے ہوئے، منہ ڈھکا ہوا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے میرے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا لیڈر میرے ملک میں رہتا ہے، بڑا آیا۔ تو مطلب یہ تانا دے کے اس کو اریسٹ کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اصل جو درد ہے اور جو اصل دکھ ہے، جو اصل غصہ ہے، وہ صرف اس لیڈر کے لیے نغمے گانا ہے کہ جی آپ اس لیڈر کے لیے کیوں اتنے جانثار ہیں۔ سوالات یہی ہوتے ہیں کہ جی آپ اتنے لویل کیوں ہیں خان صاحب کے لیے، آپ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کیوں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ کیوں بار بار سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں۔ تو اصل میں آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ غلط ہے۔ ہر ٹویٹ سے، ہر آواز اٹھانے سے، ہر انٹرویو سے فرق پڑتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو ہی یہ ظلم اور بربریت کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوئے گا۔
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल आवाज़ उठाना तो बिल्कुल जो है ना वो बंद हम नहीं करेंगे। अच्छा खदीजा, इससे पहले कि हम स्पीकर्स की तरफ चलें, क्योंकि आपने खान साहब का ज़िक्र भी किया है और अभी स्पेशली जो रीसेंट डेवलपमेंट जिस तरह हुई है और खान साहब तक जो है ना वो रसाई नहीं दी जा रही। यानी एक तरह से बिल्कुल उन पर जो है ना वो बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया कि उनसे कोई बात नहीं कर सकता, उनसे कोई मिल नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा-सा आप ये हमें बताएँ कि ना सिर्फ़ वायलेशंस क्या हो रही हैं, लेकिन मकसद क्या है? क्या सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं वो, या इसके पीछे जो है वो क्या मकसद है? क्योंकि पता है, देखिए खान साहब के साथ जो हो रहा है ना, उसको लेकर लोगों का जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है। हम नहीं चाहते कि खान साहब के साथ कुछ हो। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर आप बात करें। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमारे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और इस चीज़ का कोई डिनायल नहीं है। ये अपने आप को धोखे में रखेंगे जो ये कहते हैं कि जी पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई का नज़रिया ख़त्म हो गया, इनका लीडर ये बिल्कुल गलत बातें हैं। लोगों ने देखा है किस तरीके से अभी भी एक कॉल आती है एहतजाज की और पूरा शहर बंद कर दिया जाता है डर से कि अगर डर ना हो, अगर खौफ ना हो, तो फिर तो आपको रास्तों में रुकावटें डालनी ही नहीं चाहिए। फिर तो आपको कंटेनर से रास्ते बंद करने ही नहीं चाहिए कि जी लोग तो निकलेंगे ही नहीं, पीटीआई तो खत्म शुद्ध है। लेकिन चूंकि पीटीआई के लोग निकलते हैं और वो अपने लीडर की मोहब्बत में निकलते हैं और बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं, तो इनको शहर बंद करना पड़ता है। तो इमरान खान तक रसाई रोकना, बुशरा बीबी तक रसाई रोकना, ये इनका लेटेस्ट जो है वो इनका हरबा है कि किसी तरीके से इमरान खान के अंदर से मैसेजेस बाहर तक ना पहुंचें, लोगों तक ना पहुंचें, और ये जो इनकी एसओसी समिट हो रही है ये किसी तरीके से हो जाए। अब आप ये देखें कि इतनी ये एक एक राइट है, कोई भी कैदी हो, चाहे वो एक लेट से एक डेथ पेनल्टी भी उसके ऊपर हो, उसको सजाए मौत की भी सजा हो ना, तब उन लोगों को भी जो है वो कानून इजाज़त देता है कि आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जेल मैनुअल, हमारे जेल रूल्स हर उसमें अलाउ करता है कि वीकली मीटिंग्स इंश्योर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि खान साहब और बुशरा बीबी के जब इनका दिल चाहता है आर्बिट्रारली ये लोग रोक देते हैं, और अभी रिसेंटली उनका रोकने का मकसद यही है कि खान साहब का पैगाम बस बाहर तक ना आए, क्योंकि खान साहब के पैगाम से लोगों में जज़्बा उठता है, लोगों को पता चलता है कि भई हमने ये जंग जो है ये जारी है और ये फ़स्तायत के ख़िलाफ़, ये ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हम लोगों ने खड़े रहना है। तो उनका एक जुमला जो होता है ना, और जिस तरीके से मुझे याद है जब 2 सितंबर को मेरी मुलाकात हुई थी, तो ख़ान साहब ना एक धड़ल्ले से और दिलेरी से आते हैं उठ के कि भई पहले मैं अपने मीडिया वाले भाइयों से बात कर लूँ। तो उनके अंदर वो इतना जज़्बा है ना कि मतलब अगर आप किसी को भी लगता है ना कि वो हल्का-सा भी 1% 1 इंच फॉरवर्ड या बैकवर्ड गए हैं, तो वो उनकी भूल है। वो उसी तरह ही बिल्कुल उन्होंने वैसे ही अपने जॉगर्स पहने हुए, अपने नाइकी के जॉगर्स, अपना ट्रैक सूट पहना हुआ, उसी तरह के दिलेरी से वो उठ के खड़े होते हैं, और वो जज से भी जिस तरीके से मुखातिब होते हैं, उनको 1% जो है ना वो डर, उनके अंदर ना खौफ है, ना डर है। उन्होंने तमाम तर से वो बरी-ओ-ज़िम्मा है, बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा है। उसके बाद आप बुशरा बीबी की भी बात कर लें, बुशरा बीबी साहिबा के अंदर भी इतना उनका जो यकीन है वो इतना अल्लाह ताला के अंदर स्ट्रॉन्ग है, इतनी अल्लाह ताला ने उनको हिकमत दी है कि वो इतने सब्र वाली हैं, वो कहती हैं ये टाइम गुज़र जाएगा, ये सब कुछ गुज़र जाएगा, इन्होंने कर लिया ना जितना इन्होंने करना था, अब इनको पता भी चल गया कि मैं नहीं हार मानने वाली, मैं नहीं इनकी बातों में आने वाली, तो ये लोग कर लें जितना इन्होंने करना है। आप देखें, इन्होंने मीटिंग्स रोक दी जो कि अलाउड हैं बाय आवर जेल रूल्स, जेल मैनुअल, सारी मीटिंग्स इन्होंने सस्पेंडेड रखी हुई हैं। 2 अक्टूबर के बाद से खान साहब के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि एक सक्सेसफुल डी चौक पे धरना हुआ, एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट लाहौर में मनारे पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ना ही खान साहब तक अंदर कोई पैगाम जाए, ना ही उनका बाहर कोई पैगाम पहुंचे। तो हमें एटलीस्ट ये हमारा एक राइट है कि उनसे एटलीस्ट अगर वकीलों की नहीं, अगर एटलीस्ट पॉलिटिशियंस की नहीं, तो उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात कराई जाए, और वो उनका राइट है। जब तक वो नहीं होगा लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको पूरी दुनिया में उनके पैगाम को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो इस चीज़ के ऊपर नहीं मानेंगे ना कि जी आपने बंद कर दिया, पहले ही आपने बंद रखा। खान साहब खुद कहते हैं
کہ میرا جو چھوٹا سا ایک سیل ہے، جو چکی موت کی چکی میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، اس کے باہر میرے پاس ایک چھوٹا سا پنجرا ہے جہاں پر میں صرف واک کر سکتا ہوں. یہ وہ اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ وہاں صرف میں واک کر سکتا ہوں، تھوڑی سی ورزش کر سکتا ہوں. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے، باتیں یہ نکل رہی ہیں کہ جی اب ان کو اسی چکی تک محدود کر دیا، اب ان کو ورزش کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ کیوں آپ ایک عام قیدی کو جو سہولیات میسر ہیں، آپ کیوں خان صاحب سے وہ پرزنر رائٹس ان کے سارے چھین رہے ہیں؟ آپ کیوں بشرا بی بی سے ان کی فیملی کو نہیں ملنے دے رہے؟ کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ میٹنگ کرا دیں، ایٹ لیسٹ ان کی خیریت کا پیغام پورے ملک تک پہنچ جائے، تو پھر یہ مجھے نہیں لگتا پھر اس کے بعد جو ہے پروٹیسٹ کی اور اس کی کوئی بات کریں گے. لیکن یہ ابھی ان کا رائٹ ہے، اور جب تک ان کو یہ رائٹ نہیں ملے گا، لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی بے قرار رہیں گے اور بے چین رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا خدیجہ کہ آپ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے اس کے بارے میں، اور ہم نے اسپیکر بھی ایڈ کیے ہیں اور وہ آپ سے کویسچن کریں گے. تو ہم پہلا اسپیکر لیتے ہیں اپنا، اور وہ ہیں ہانی پی ٹی آئی. آپ ہیں، آپ اپنا مائک ریلیز کریں اور آپ کویسچن کر سکتی ہیں خدیجہ سے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے. ہانیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک شی کانٹ ہیئر می. جی ہانی، ہاں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہانی پی ٹی آئی. no, I think she can't hear me. Let's اوکے take چلیں نیکسٹ. next speaker. Next speaker پہ چلتے ہیں. خواجہ آپ ہیں، خواجہ حمزہ. جی السلام علیکم ایوری ون. میں نے یہ کویشچن کرنا تھا کہ ابھی حتیجہ نے اتنے زیادہ پوائنٹس مینشن کیے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کو لے کے اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں، اور جبکہ نعیم پنجوتا بول چکا ہے کہ لاسٹ ملاقات میں خان صاحب کے دانت میں اور سر میں بھی درد تھا. تو ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، اس نے 10 دن تک اس چیز کے اوپر کیوں رسک لیا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، اس کے باوجود ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اور ان لوگوں نے سہولت کاری کی ہے کہ خان صاحب کو نہ ملا جائے. جس میں یہ ڈی چوک کا جو پروٹیسٹ تھا، اس میں خان صاحب کی طرف سے کال تھی امینڈمنٹس کے لیے، اور پبلک کی طرف سے کال تھی کہ خان صاحب کو باہر لایا جائے. تو ان لوگوں نے دونوں چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا ہے، اور اب 15 اکتوبر والے پروٹیسٹ میں بھی یہ لوگ اس چیز کو سہولت کاری کر رہے ہیں. دونوں لوگوں نے ڈینائی کیا کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی تک جو باقی گراؤنڈ لیڈرشپ ہے وہ سٹل ان لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کال دیں گے تو ہم لوگ 15 کو باہر آئیں گے. ابھی بھی اسپیسز میں یہی باتیں چل رہی ہیں کہ پروٹیسٹ لیڈرشپ جیسے کہے گی ویسے ہوگا. تو اس چیز کے اوپر ہم لوگ کیا گراؤنڈ پہ ایکشن لے رہے ہیں؟ خان صاحب کی لائف از ایٹ رسک. آئی تھنک پچھلے 1.5 سال سے جب تک وہ اندر ہے، ابھی تک اس سے زیادہ کروشل موومنٹ نہیں آیا کہ ہم لوگوں نے خان صاحب کی لائف رسک کے اوپر ڈال دی ہے اس کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے. تو اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو تھینک یو. جی اچھا خواجہ بھائی، آپ کا کویشچن بالکل آ گیا ہے اور میں فارورڈ کر دوں گی آگے. جو ہے نا لیڈرشپ کو، خدیجہ جو ہیں وہ آج خان صاحب کے کیسز اور جو باقی ہماری جو پولیٹیکل جو پرزنرز ہیں نا، ان پہ جو ہے وہ بات کریں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کی ہیلتھ کو لے کر تو ہم ہیں ہی، لیکن جو مینڈیٹ چور ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بے شرمی اور ہٹ درمی سے جنہوں نے 17 سیٹیں ٹوٹل جیتی ہیں، آئی ریپیٹ اگین، لائک 17 سیٹیں جو جیتی ہیں نا، اس مینڈیٹ تھیفٹ کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. آپ پنجاب میں اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وفاق میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک اللیگل ملٹری بیکڈ رجیم آپ نے بنائی ہوئی ہے. تو جتنا اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں وہ بھی بہت اچھا ہے. اگر آپ میری طرح اوورسیز ہیں تو وہ اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں. لیکن یا جو اوکے بات سو آپ کا جو کنسرن ہے نا وہ بالکل ویلڈ ہے. جس طرح میں اوکے نے اسی لیے خدیجہ سے میں نے پوچھا کہ جو آن گراؤنڈ جیسے جو خان صاحب کا جو اپڈیٹ ہے وہ اس کے بارے میں، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا. اوکے. لیکن ان اینڈ حتیجہ ہاں اف اگر حتیجہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے، جو ابھی ریسنٹلی فیو آورز اگو ڈان نیوز کی ایک ٹویٹ آیا کہ مریم نواز نے ایک گروپ آلریڈی بنا دیا ہے پولیس کے اندر ہی، جن لوگوں کو سارے رائٹس دے دیے گئے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں، اور اس کو مریم خود چیئر کرے گی. اور اس کے لیے ان لوگوں نے پنجاب اسمبلی سے امینڈمنٹ بھی پاس کروا لی ہے. اس کے اوپر اگر یہ کامنٹ کرنا چاہیے، یہ تو لیگلائز ہو جائے گا، جس کو مرضی اٹھاؤ، جو مرضی کرو. اور everything whatever is in the amendment they are doing in the provincial basis as well. خدیجہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی واقعی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کسی بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. خان صاحب ایک خود لیڈر ہیں، اور خان صاحب کے جو تمام سپورٹرز ہیں، جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ ہے عوام، اور وہی ان کی طاقت ہے.
تو ہم لوگ اگر سب اپنی طرف سے آواز اٹھاتے رہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ چینج کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جو خوف ہے، جو ڈر ہوتا ہے، وہ ہماری آوازوں کا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے کہ چونکہ یہ جو کانفرنس سمٹ آ رہی ہے اپ کمنگ، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پورا اسلام آباد منڈے ٹیوزڈے وینسڈے عام تعطیل ہے، ٹھیک ہے؟ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ بھی چھٹی پہ ہے۔ نوٹیفیکیشن آ گئی ہوئی ہے کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کو کوئی کیسز نہیں سنے جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بند ہوگی، کسی قسم کا انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ویسے تو بھی سسپینڈڈ ہی تھی، لیکن اب آفیشلی جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا امینڈمنٹس کی آپ نے بات کی، تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا انہوں نے ڈال دیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے زمرے کے اندر یہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو انہوں نے لیگل کور دینے کے لیے ویسے تو یہ کر ہی رہے ہیں، پچھلے 2 سال میں وداؤٹ امینڈمنٹس بھی یہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کا جب دل چاہتا ہے یہ کسی بھی عام شہری کو آ کے اٹھا لیتے ہیں، کسی بھی پرچے میں نامزد کیے بغیر یا کسی بھی عدالت میں پیش کیے بغیر اس کو انڈر کسٹڈی رکھتے ہیں اور ٹارچر کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے بھی ان کو پہلے ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد کس طرح لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، کس طرح انہوں نے اپنے طور طریقے پورے کمپلیٹ کیے، تو ابھی بھی اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال یہ ظلم جو ہے یہ اتنی دیر تک چل سکتا ہے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ الٹیمیٹلی مل جانا ہے، اور یہ ایک حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اور اس حق اور باطل کی جنگ میں بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، بہت سے لوگوں کی لائلٹیز کا بھی پتہ چل گیا ہے، لوگوں کا پتہ چل گیا ہے کہ کون مشکل وقت میں ساتھ دے گا اور کون نہیں دے گا۔ اور اس چیز کا اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ خان صاحب کو نہیں پتا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ خان صاحب کو اندر بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز پتہ ہے کہ کون بول رہا ہے، کون لڑ آئے حق کے لیے، اور کون جو ہے وہ ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے۔ بلکہ ایک اور چیز اس سے کنیکٹڈ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کہ جب میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے خان صاحب کو آن گراؤنڈ لیول چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ملٹری پرزنرز ہمارے وہ قیدی ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا اور کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا، لیکن خان صاحب کا آگے سے رسپانس یہ تھا، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، میرے ان لوگوں کو کہہ دو کہ بس تگڑے رہیں۔ تو خان صاحب کانسٹنٹلی ایک پازیٹیو رے آف ہوپ دیتے رہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ختم ہوگا، یہ ظلم کی جو ایک دیوار کھڑی کر دی ہوئی ہے یہ ضرور گرے گی، یہ ضرور اختتام پذیر ہوگی۔ تو جب ان کو یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ بھئی یہ میں نے ان کو یہ بھی سارا بتایا کہ یہ ملٹری پرزنر جو ہیں، چاہے ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم ڈھایا گیا شروع میں، چاہے ان کے ملٹری ٹرائلز بھی کمپلیٹ ہو گئے، ہر چیز اس سب چیزوں کے باوجود آج دن تک اگر وہ کسٹڈی میں ہو کے بھی ایک ہاتھ ان کا زنجیروں سے جکڑا، دوسرا ہاتھ بھی زنجیروں سے جکڑا، ایک سائڈ پہ فوجی دوسری سائڈ پہ فوجی، اس طرح ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس طرح ان کو فیملی سے ملنے کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے جو منہ پہ نعرہ ہے نا وہ ابھی بھی عمران خان کا ہے۔ وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں عمران خان زندہ باد۔ میں نے یہ جب خان صاحب کو بتایا وہ مسکرا دی اور انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب وہ چاہے جو مرضی ہو نا، وہ آپ کی محبت میں نا ابھی بھی ہر چیز کو انہوں نے ایٹ سٹیک رکھا ہوا ہے۔ مطلب وہ لوگ اندر اس میں چکیوں میں ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے وہاں پر، اس کا میں نام نہیں لوں گی، لیکن ایک بندہ ابھی بھی روز نعرے لگاتا ہے رات کو سونے سے پہلے کہ عمران خان عمران خان۔ تو آپ یہ سوچیں یہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے کہ 16-17 ماہ گزرنے کے باوجود، ملٹری قید میں ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں جھک رہے، یہ لوگ نہیں سائن کر رہے جو پیپرز ان سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ آ کے کہ آپ یہ سائن کر دیں کہ جی آپ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اور آپ ملٹری ٹرائل سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، آپ ان سے راضی ہیں اور آپ خوش ہیں کہ یہ آپ کو سزا دے دیں، آپ یہ بس لکھ کے دے دیں، ہمیں سائن کر دیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ یہ سائن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے، ہمیں سپریم کورٹ چھڑوائے گی اور یہ ملٹری ٹرائل جو سویلینز کے ہوئے ہیں ان کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر جب انٹرا کورٹس اپیل کرے گی تو پھر ہی ہم باہر آئیں گے۔
تو یہ لوگوں کے جذبے ہیں، اور بس یہی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے مسلسل آواز اٹھائیں، ان لوگوں کے لیے کوئی بھی نہیں بولتا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سب سے زیادہ جو اذیت ناک اور جو دردناک کہانیاں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے چہرے ہم نے کبھی بھی آؤٹ ان پبلک نہیں دیکھے آفٹر 9th میں۔ باقی جتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی کوئی نہ کوئی فوٹیجز، ان کی کوئی نہ کوئی اپیرنسز کورٹس میں، بخشی خانے میں، ATC کورٹس میں، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ملتی رہتی تھی، ان کی جھلک، ان کو دیکھنا، ان سے بات کرنا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکسیس کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے ان کی فیملی کی، جو ویکلی ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس مشکل دور سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ اور انشاءاللہ، کوئی انشاءاللہ، سوال؟ انشاءاللہ۔ نیکسٹ اسپیکر ہیں ہمارے، آئی تھنک پیک ہیں، پاکستان امریکن کونسل، اور اس کے بعد ہیں ہنا عباس، اور اس کے بعد حیدر علی۔ تو سب سے پہلے پیک، اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنا کوشچن کر لیں، اور پلیز کوشچن کو شارٹ رکھیے گا۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو میں خدیجہ کو ماشاء اللہ سے یو اسپوک ویری ویل، وی ہیو بن انٹروڈیوس، ایک دفعہ ہماری مریم نے انٹروڈیوس کرایا تھا، مریم وٹو نے۔ میرا نام نائلہ ہے، تو یو وڈ نو می، یو وڈ نو ریکگنائز می، وی ور ان کانٹیکٹ۔ سو آپ کو بیکاز یو آر ہیئر ان یور کیپیسٹی ایز اے بیرسٹر، تو میں ایک تو سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے نا، وہ ہماری لوگوں کو صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جو آئین پاکستان شروع ہوتا ہے، اس کی تمہید جب ہے تو اس میں لکھا ہے کہ آئین پاکستان کی جو تشریح ہے وہ اسلام کی روح سے لی جائے، اور آئین پاکستان جو ہے اللہ کی حاکمیت ہے، یعنی قرآن کے اندر آتا ہے، جس سے آپ اس کی بنیادی حقوق کی تشریح لیتے ہیں۔ تو بنیادی حقوق کو اگر کوئی چینج کرے گا تو قرآن شریف کو تھوڑی ہم بدل سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے میں بہت عرصے سے اٹھا رہی ہوں، اور میں چاہ رہی تھی کہ اس سلسلے میں آپ کی جو ہے نا خدیجہ، آپ کی انپٹ لوں، کیونکہ سو کلیئر اٹ سیز کہ اچھا پھر عوام حاکم ہے، اور عوام جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نے عوام کو ذمہ داری دی ہے، امانت دی ہے پاکستان کی، مگر ہر چیز جو ہے اٹ کمز فرام دی ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس فرام قرآن۔ ایک تو یہ بات کرنی تھی، اور کوئکلی مجھے ایک بات کہنی ہے، اس کے بعد آپ اس کا رسپانس کیجیے گا۔ وہ جو شنگھائی کارپوریشن کی بات ہو رہی تھی، تو جو سننے والے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ I've been bothering them for over a week۔ بڑے بڑے جو ہمارے چائنا اور رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی بس ٹیموں کو انہوں نے بھیج دیا ہے، تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ کوئی بڑے چائنا اینڈ رشیا، دوز آر دا ریئلی بگ کنٹریز، اینڈ دے ہرڈ آر وائسز، کہ جو پاکستان میں فسطائیت اور ظلم کا نظام ہے وہ اس کو ریجیکٹ کریں۔ اور یہ وقت جو ہے بہت بہت کرٹیکل وقت ہے۔ اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو آئی ہیو اناؤنسڈ اے یوتھ موومنٹ، یوتھ لیڈرشپ کو اب انچارج ہونا ہے، وی کین ناٹ ویٹ۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں، اگر میں بھی آپ کو کہوں تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز ملتوی نہیں کریں۔ تو خان صاحب تو جیل میں ہیں، اگر کسی کے تھرو میسیج آتا ہے، unless it's a family, I would highly recommend to go back and listen to what Khan Saab said, and not accept anything else and not cancel anything else۔ اب خدیجہ آپ جو ہیں پلیز اس سوال کو جو ہے نا آئین کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ بات کیجیے۔ شکریہ بہت بہت۔ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان، وہ بڑا کلیئرلی اس کا جو پریامبل ہے، وہی اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جی ہمارا کوئی ایسا لا جو ہے وہ انٹروگیشن ٹو دا قرآن مجید نہیں ہوگا، اور جو ساورنٹی ہے وہ obviously اللہ تعالیٰ کی ہے alone، اور جو بھی ہے اس کے نیچے ایکسرسائز کرے گا پاور، وہ ودن، وہ اس کے لیے وہ ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ کے انڈر ایکسرسائز کرے گا پاور۔ تو یہاں پر جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئین کی کنٹینیوسلی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے جس کو بار بار توڑا جا رہا ہے، اور وہ
ہمارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہمارے رائٹس ہوں، فریڈم، ایکوالٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس، چاہے وہ ہماری فریڈم آف اسمبلی ہو، فریڈم ٹو ایکسرسائز رائٹ آف پیسفل اسمبلی ہو، ہر چیز ہم نے دیکھا ہے ہمارا ہر رائٹ جو ہے وہ ان دا لاسٹ 2 years بالکل سولی فار پی ٹی آئی بالکل سسپینڈڈ رہا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے وہ بالکل ایک طریقے سے آپ اس کو کہیں وہ اسٹرپ آف ہو چکا ہوا ہے. اور اب جو آئینی امینڈمنٹس اللہ نہ کرے وہ بالکل بھی ہوں، لیکن اس کے اندر وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 8 کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، اور آرٹیکل 8 کے اگر وہ ہو جاتا ہے چینج، تو اس کے بعد فری لائسنس مل جائے گا کہ جی آپ سویلینز کا ایزیلی ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں، آپ سویلین کو اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اٹھانے کے بعد آپ کو لیگل کور ایسے مل جائے گا اتھارٹیز کو کہ ان کے خلاف آپ رٹ پٹیشن، جس طرح ابھی ہمارا کوئی بھی بندہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم نیکسٹ ڈے رٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 فائل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ایلیگل کسٹڈی میں ہے آف دا اتھارٹیز، اس کو پروڈیوس کرایا جائے اور اس کو ریکور کرایا جائے. تو وہ چیز بالکل ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ سوچیں جو بنیادی حقوق ہم جن کو لینے کے لیے اور آئین کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم عدالت کو رجوع کرتے ہیں، وہ اس کا دروازہ ہمارے لیے بند ہوگا، اور اس میں سیدھا سیدھا یہ آ کے اتھارٹیز کہیں گی کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے زمرے کے اندر ہم نے اس بندے کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکے گی. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرس ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس تو سلب ہو ہی رہے تھے پچھلے 2 سال سے، لیکن اب ان کو لیگل کور بھی مل جائے گا کہ جی آپ نے جس کو اٹھانا ہے آپ اٹھائیں، آپ نے جس کے ملٹری ٹرائلز کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے بند کمروں میں، لیفٹیننٹ کرنلز میجرز بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کریں، جبکہ آئین کا آرٹیکل 175(3) بڑا کلیئرلی اور بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو جو ہے وہ بالکل سپریٹ ہیں، اور ان کو آپ ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، لوگوں کے ٹرائلز نہیں کر سکتی. جوڈیشری کا کام ہے ٹرائلز کرنا لوگوں کے اور لوگوں کے فیصلے کرنا. تو یہ بڑا ہی جو ہے نا ایک بالکل ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے ہم جلد نکلیں، اور ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری عام عوام جو سفر کر رہی ہے ان کے لیے ایٹ لیسٹ آسانی ہو، تاکہ یہ جو مشکل ہے یہ ختم ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا، نیکسٹ پی ٹی آئی یو کے معذرت کے ساتھ میں چلی جاؤں گی. I'll keep it brief but it's such an important topic. میں اسی سلسلے میں تھوڑا سا کوئکلی ایک بات پوچھنی ہے. سوری، آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس وقت وہ ہے بہت لمبی لسٹ ہے. خدیجہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جوائن کرتی ہیں نا جب، تو اور کوئی بھی ہمارے گیسٹ ہوں تو ہم اپنے ٹاپکس پہ بھی رہیں گے، لیکن اگر آپ جو بھی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہیں نا آپ اس میں آپ پوسٹ کریں اور ٹیگ کر دیں پی ٹی آئی کو اور سب کو، تو ہم لوگ ول گو فرام دیر. جی سدرا نیکسٹ ہاں، جو ہے وہ نیکسٹ اپنا. ہنا عباس، آپ کوشچن کرنا چاہیں تو آپ اپنا مائک ریلیز کر لیں، انمیوٹ کریں اور بات کر لیں. ہنا عباس، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سوری ہے نا، آپ کا آپ نے ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے لیکن آپ کی آواز ہم لوگوں کو نہیں آ رہی ہے، تو آپ جو ہے نا ری جوائن کریں. I'll just add you back to the speaker. It's okay. آپ لسٹ پہ رہیں گی. ہاں بالکل. تو علی خالد بھائی آپ کر لیں اپنا مائک انمیوٹ اور آپ کوشچن کر لیں اگر آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد حیدر علی ہیں، اور حیدر علی کے بعد ہمارے پاس کریم عباس ہیں اور نسیم خان آئی تھنک. تھینک یو سو مچ سسٹر. بس ایک کامنٹ اور ایک کوشچن ہے. کامنٹ یہ ہے کہ ابھی بات ہوئی کہ لیڈرشپ نہیں نکلتی تو ہم لیڈرشپ کے پیچھے نکلتے ہیں، لیڈرشپ آئے گی تو ہم نکلیں گے، لیڈرشپ نہیں آ رہی، لیڈرشپ واپس چلی گئی. یہ بات ساری ہم لوگ سنتے ہیں آج کل ہر جگہ پہ. یار جب 8 فروری کو جب آپ نے ووٹ دیا تھا تو کسی لیڈر کو دیا تھا کہ کھمبے کو دیا تھا؟ کھمبے کو دیا تھا نا. کوئی بھی کھمبا کھڑا کر دیں گے تو آپ نے 8 فروری کو خان صاحب کو وہ ووٹ دے دیا. تو جب یہ پروٹیسٹ کے لیے خان صاحب کی کال آتی ہے، ڈی چوک پہ آتی ہے، جہاں پر بھی آتی ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کون سا لیڈر نکل رہا ہے کون سا لیڈر نہیں نکل رہا؟ ہمارے لیے تو وہ کھمبے ہیں. ہمارے لیے تو مقصد تو خان صاحب کی رہائی ہے. مقصد تو یہ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس یہ ابھی کرنے جا رہے ہیں، ہمیں مزید کیا، ہمیں کمپلیٹلی غلام بنانے کے لیے اس کو روکنا ہے. تو ہمارا مقصد جو ایز اے نیشن ہے ہم اس کو یاد رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے، ہم لیڈرز کے پیچھے نہ جائیں. یہ میرا کامنٹ تھا. اور کویسچن یہ ہے خدیجہ سسٹر آپ سے، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 آئی تھنک جس کے تحت آپ مجھے پلیز کلیئرفائی کریے گا، میں کوئی اتنا ذرا پڑھا لکھا نہیں ہوں اس معاملے میں، لا کے معاملے میں.
تو آپ کلیریفائی کریے گا کہ اس کے مطابق آپ کسی بھی پرزنر کو ایسے بالکل بین نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے کہا جی کہ بلینکٹ بین لگا دیا، کوئی مل ہی نہیں سکتا، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا خان صاحب کو. تو پلیز اس کے اوپر کلیریفائی کریے گا کہ کیا پوزیشن ہے لا کے مطابق. بالکل یہ تو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں کہ کوئی بھی اگر اریسٹ ہوتا ہے یا کسی بھی کیس میں انوالوڈ ہوتا ہے، اس کا رائٹ ہے ٹو بی کنسلٹیڈ، ٹو بی الاؤڈ ٹو بی کنسلٹیڈ بائی لیگل پریکٹیشنر. اس کو کاؤنسل کی ایکسیس، اس کو فیملی کے ایکسیس جو ہے وہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ایٹ اینی اسٹیج. یہاں پر اگر آپ اس کیس میں دیکھیں تو ہمیں پہلے بھی ایسے ہوا تھا، اور بڑا کلیئرلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ایوری ویک میٹنگز ہوں گی خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ، اور اس کو انشور کرایا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو اڈیالہ جیل کو جو کر رہے ہیں کنٹرول، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ان کے لیے پھر قانون اور ان کے لیے پھر آئین تو کسی کوئی ویلیو ہے نہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز جس طریقے سے فلاؤٹ ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ امپیونٹی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وائلیشنز جو ہیں کانسٹنٹلی ہو رہی ہیں. آپ نے آرٹیکل 9 کی بات کی، سیکیورٹی آف اے پرسن، اور جو سیف گارڈز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ہیں، یہ وہ رائٹس ہیں جن کو ہم اپنی ہر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہائی کورٹ میں ڈالتے ہیں کہ بھئی کسی بندے کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے آف لائف اینڈ لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا، اور لا جو ہے وہ ان اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. لیکن کانسٹنٹلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئیں تو یہ جو بچے کچے رائٹس ہم تھوڑے بہت انفورس کرا لیتے تھے لاہور ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا پشاور ہائی کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں، وہ سارے رائٹس جو ہیں وہ اسٹرپ آف ہو جائیں گے، اور وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے. تو یہ میٹنگ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ، آپ نے اگر وکیلوں کی میٹنگ نہیں کرانی، آپ نے اگر ان کے سیاسی ورکروں کی میٹنگز نہیں کرانی، آپ نہ کرائیں، لیکن ایٹ لیسٹ فیملی کا رائٹ ہے، فیملی کو آپ ملنے دیں، فیملی بشرا بی بی کی فیملی کو آپ ملنے دیں. ابھی سیٹرڈے کو ہم نے فائل کی ہے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بشرا بی بی کی ان کی بیٹیوں کے ساتھ میٹنگ کرائی جائے، ایٹ لیسٹ ان کو ایکسیس دیا جائے، ایٹ لیسٹ ان کو بتایا جائے کہ وہ ان کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ سب چیزیں ٹھیک ہے کہ نہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا بنیادی حقوق ہے، اور اس سے آپ اس کو اسٹرپ آف نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے فائل کی ہے، لیکن ایز اے سیڈ بیفور، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انصاف کی چھٹی ہے کیونکہ ہمارا سمٹ ہے، اور سمٹ obviously بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمارا انٹرنیشنلی ہمارے پاکستان کا امیج بھی جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ دو لوگ ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان کی ویل بینگ اور سیفٹی بھی ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور بھی ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار آواز اٹھائی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیفٹی اور ویل بینگ کی ہمیں اپڈیٹ دی جائے، ایٹ لیسٹ فیملی کو دی جائے. تو وہ نہیں دی جا رہی، اور جب تک یہ بنیادی حقوق نہیں دیے جائیں گے تو شور مچایا جائے گا اور آواز اٹھائی جائے گی. تو جسٹ ٹو ریفریز وٹ یو سیئنگ، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو چیزیں انلیگلی وہ کرتے ہیں، جیسے آرٹیکل 9 کی وائلیشن، یا ان کو امپیونٹی یا کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کچھ بھی وہ اسٹیپس لے لیتے ہیں، 10 دن کا بین بھی لگا دیتے ہیں، ہاں سے کوئی ملنے والا نہیں ہے، یا کوئی بھی فیملی ممبر نہیں مل سکتا ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی تو یہ پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انلیگل ہے، لیکن آفٹر دا امینڈمنٹس it's not even going to be illegal, it's going to be legal, right? As long as they can say okay, it's a national safety concern ہے، ہم اس کو پکڑ کے ہم اس کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکیں، then it will be legal. Is that correct? بالکل اس کو لیگل کور مل جائے گا، اور وہ لیگلی ہر چیز جو ہے اتھارٹیز، ہماری اسٹیٹ اتھارٹیز کر سکیں گی، چاہے وہ ابڈکشنز ہوں، چاہے وہ ملٹری ٹرائلز ہوں سویلینس کے، یہ ہر چیز کو لیگلائز کر دیا جائے گا. وچ از وائی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر ہم لوگ جتنا اس کو اپوز کریں آئی تھنک اتنا ہی کم ہے. اور یہ کانسٹنٹلی اس کو لوگوں کو ریمائنڈ کرانا کہ یہ آپ دیکھیں نا، ابھی تو یہ صرف بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس، یہ جو چینجز لائے جا رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن آپ پوری کی پوری اپنی فیوچر جنریشنز کی نسلیں، اپنی آگے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے پاکستان کے فیوچر کو بالکل تباہ کر دے گا. یہ بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، لیکن یہ آپ ایک ایک بندے کو افیکٹ کریں گی، یہ چیزیں ایک ایک بندے کے رائٹس کو، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز کو اس طریقے سے شیٹر کریں گی کہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت تو بظاہر صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے مقصد کے لیے تھا، لیکن یہ ایکچولی میں
ان دا لارجر انٹرسٹ یہ ساروں کو افیکٹ کرے گا اور بہت برے طریقے سے کرے گا اگر ابھی جو لوگ ان کی سائڈ لے رہے ہیں امینڈمنٹس کی اور ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، فیوچر میں جا کے وہ بھی پچھتائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ یہ اگر نہ اس وقت ہم نے اس کو سپورٹ نہ کیا ہوتا تو یہ آج ہمارے اپنے گھروں تک یہ اس کا نقصانات نہ پہنچ رہے ہوتے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم بہن، میں پی ٹی آئی یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں۔ میں دوسرے اسپیکرز کے پاس چلتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ اتنا بہترین کام کر رہی ہیں، اتنی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور اتنی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ سے۔ مجھے بتائیے کہ جو پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی ایجنسیز ہیں یا جو کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں، کیا ان سے آپ کنیکٹ رہتی ہیں یا وہ انوالو ہوتی ہیں یا وہ صرف برائے نام پاکستان میں کام کرتی ہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دے دیں، پھر میں آپ سے انٹرنیشنل کے بارے میں بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو بات کی ہے یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، اب آپ دیکھیں جب بھی انفارمیشن کسی کو چاہیے ہوتی ہے آن گراؤنڈ کہ کیا صورت حال ہے تو اس پہ تو بالکل میرے سے رابطہ بھی ہوتا ہے اور میں بتاتی بھی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ جو گراؤنڈ لیول پہ ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے پہنچانا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے، تو وہ تو میں بالکل کرتی ہوں، چاہے وہ ریسنٹلی الجزیرہ نے کیا تھا، سارے جو ہماری وومن پرزنرز تھیں، جو وومن پرزنرز کی وائلیشنز ہو رہی تھیں، جو ان کو ان کے بیل کے رائٹ سے محروم کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر ساری اپڈیٹس دینا۔ پھر اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ یہ کیا ایلیگل ابڈکشنز جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر انفارمیشن لینا، تو یہ اوبویسلی یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو آن اے لارجر اسکیل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جایا جائے، یہ ایشو ملٹری پرزنرز والا اسپیشلی، بیکاز یہ ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز اور جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں انکلوڈنگ ای یو اینڈ یونائٹڈ نیشنز، ان کو ایئرلی جو ہے وہ فنڈنگ ملتی ہے، اور جب یہ اتنی زیادہ ان کے ہمارے چارٹرز کی وائلیشنز ہو رہی ہیں جو کہ بڑا کلیئرلی کہتی ہیں کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور ملٹری نہیں کر سکتی سویلینز کے ٹرائل، تو یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو ان کو کس چیز کے اوپر پہ فنڈنگ مل رہی ہے، ان کو تو فوراً یہ روکنی چاہیے اور پاکستان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ جی یہ جب تک آپ ملٹری ٹرائلز ان کے نہیں ختم کریں گے، ان سویلینز کو سیٹ ایٹ لبرٹی نہیں کریں گے، ہم آپ لوگوں کو فنڈنگ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ لوگ اپنے چارٹرز کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ لوگ آرٹیکل 14 یو این اس کی جو ہمارا آئی سی سی پی آر ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور شور مچانا چاہیے تاکہ جو ہیں سویلینز کے ایٹ لیسٹ یہ ختم ہو۔ جی بہت شکریہ۔ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ہیں اسپیس میں بھی جو کہ انٹرنیشنلی کام کر بھی رہے ہیں، وہ آپ سے بات بھی کریں گے۔ اچھا، میں تھوڑے سے ایک دو اسپیکر اناؤنس کر دوں، اور اسپیکر سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بالکل ٹاپک پہ رہیں، جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، اور کویشچن چھوٹا رکھیں گے تو زیادہ لوگوں کو لے سکیں گے، ورنہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ جی حیدر آپ بات کریے، اس کے بعد نصیب خان اور پھر ثبوت۔ جی حیدر السلام بات علیکم کریے۔ سب کو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سب کو۔ خدیجہ السلام علیکم، گڈ ٹو سی یو، شکریہ آپ نے ٹائم دیا اسپیس میں آ کر۔ خدیجہ سب سے پہلے تو کیونکہ بھائی بھی ہے اور 2014 سے کافی ٹائم تک ہم لوگ ساتھ بھی رہے ہیں ایز پارٹی کولیگز، تو پلیز حسان کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا کہ ملاقات ہو پا رہی ہے ان کی فیملی کے ساتھ، اور ایون جو ریسٹ ہیں، لیکن ان حسان ان پرٹیکولر۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ دیکھیں خدیجہ، جو پورا ابھی یہ ترامیم کا جو سلسلہ ہے، کہ جو ڈرامہ میں اس کو کہوں گا یہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی از پلئنگ دیئر پارٹ ایز مچ ایز دے کین۔ جو لائرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کنونشنز بھی ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ایز مچ ایز دے کین اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لیکن ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی خدیجہ کہ لائرز کی ایک بہت بڑی میجورٹی، ججز کی ایک بہت بڑی میجورٹی اس وقت جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم سب کو اس وقت اپنا پارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایز لائرز آپ سب کو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ لائرز جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جو باقی ججز ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان کو یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو ایک قتل ہونے جا رہا ہے آئین کا،
اس کے خلاف یہ صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری یا صرف وکلا کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ججز ہیں اس وقت، جو میجورٹی ہیں، ان کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. جی تھینک یو. بالکل آپ نے بڑا پرٹننٹ کویشچن پوچھا حسان نیازی سے ریلیٹڈ. بیرسٹر حسان نیازی آپ دیکھیں یہ بھی ایک وکیل ہے، حیدر مجید ایک وکیل ہے. یہ دو وکیل ہمارے پچھلے 16 مہینے سے ملٹری پریزن میں ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی آواز جو ہے وہ بہت کم اٹھائی جاتی ہے. پی ٹی آئی آفیشیل نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، جتنی شور مچانے کی کوشش کی ہے، وہ بہت زیادہ کی ہے. مطلب ٹائم اینڈ اگین ایوری ڈے کوئی ایک پوسٹ ضرور لگ جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر باقی جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اتنا شور نہیں مچاتے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کے اور باقی جتنے بھی 86 ملٹری پرزنرز ہیں ان کے ملٹری ٹرائلز بھی ہو گئے، اور بڑی خاموشی سے بند کمروں میں بند دروازوں کے پیچھے ان کے ملٹری ٹرائلز ہو گئے. ان کی فائلز جو ہیں وہ اس وقت بند پڑی ہوئی ہیں، اور وہ صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ فائنلی ایڈجوڈیکیٹ کرے اور فائنلی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں کہ نہیں. جو ہمارا 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ بڑے واضح طور پہ جسٹس عائشہ ملک نے، جسٹس یہ ہمارے جو جتنے بھی ججز بیٹھے تھے ان سب نے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس نہیں کر سکتے، اور یہ جتنے بھی لوگوں کے ٹرائلز ہوئے ہیں یہ سب اللیگل ہوئے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہوئے ہیں، اور ان سب کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا جائے. لیکن ساتھ ہی انٹرا کورٹ اپیل آ جاتی ہے سپریم کورٹ میں، بینچ بنتے بنتے 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد 1-2-3 دفعہ لگتا ہے. آخری دفعہ کیس جو ہے وہ جولائی میں لگا، جولائی غالباً 11 یا 13 کو لگا تھا. اور اس کے بعد ہمیں بینچ کی طرف سے یہی رویہ ملا کہ جی یہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو دیکھیں جہاں پر انسانوں کی لبرٹی کا سوال ہے، ان کی لبرٹی کرٹیل ہوئی ہوئی ہے، وہ کسٹڈی میں ہے، وہاں پر تو ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہونی چاہیے. تو وہاں پر اگر 3-4 مہینے وہ کیس لٹک جائے تو تاثر یہی ملتا ہے کہ جی ان لوگوں کی لائف امپورٹنٹ نہیں ہے، قانون ان کے لیے ویسا نہیں ہے جیسے باقی شہریوں کے لیے ہے. کیونکہ ہمارے تو چیف جسٹس آف پاکستان جو کرنٹ ہیں ان کی بھی بے تحاشا اس کے اوپر رولنگز ہیں کہ جی یہ ملٹری ٹرائلز کر ہی نہیں سکتی سویلینز کے، اور انہوں نے کس طرح سے یہ اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا تھا 2015 کی ججمنٹ میں بھی کہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں نہیں یہ ملٹری پرزنرز والے کیس سنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ تو مجھے امید یہی ہے کہ حسان نیازی تو ہر دفعہ اس کا یہی ہوتا ہے، ہر دفعہ وہ اپنی فیملی کو جب ایوری ویک ملتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کیس سنے گی اور ہمارے لیے حق میں فیصلہ کرے گی جس طرح پہلے انہوں نے کیا تھا 5 ممبر بینچ نے. لیکن اب دیکھیں نا، اب اتنی مایوسی کبھی کبھار چھا جاتی ہے کہ بھئی آپ نے کتنا تنگ کرنا ہے ان لوگوں کو. ان لوگوں کے بھی دیکھیں نا صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، وہ بھی لبریز ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے کنٹینیوسلی ایک دن امید آتی ہے سپریم کورٹ سننے بیٹھتی ہے کیس، وہ پھر اس کے ایسے ہی ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی باقی کیس بعد میں سنا جائے گا. کیوں بعد میں سنا جائے گا؟ کیوں نہیں ڈے ٹو ڈے اس کو فکس کر کے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں؟ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے میں کہتی ہوں بس آپ ان کا فیٹ ایک دفعہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کر دیں، کیونکہ یہ ایک آئینی سوال ہے. اور جو آپ آئینی عدالتوں کی بار بار بات کر رہے ہیں، کیا یہ آئینی حقوق کا سوال نہیں ہے؟ کیا یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کا میٹر نہیں ہے جو کہ پچھلے 16 مہینے سے ڈیلے اور ڈیفرل کا شکار ہو رہا ہے؟ تو اس کے یہ سوالات ہیں جو کہ ایک ہر لائر کو، جو کہ ہر عام شہری کو بار بار پوچھنے چاہیے کہ why is this not happening, why is the case not being fixed, why is this not being adjudicated upon. جب اتنی کلیئر ہمارے پاسٹ میں اس کے لیگل ہمارے پاس وہ ہیں جوڈیشل سیٹ ہیں، سپیریئر کورٹس کے، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں، تو کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ پریویل ہو رہا؟ کیوں نہیں انصاف کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ تو اگر آپ لوگ حسان اور حیدر کے بارے میں پوچھیں، یہ لوگ اتنے دلیر ہیں، یہ لوگ اتنے ابھی بھی اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں کہ جتنے بھی باقی قیدی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہمت پکڑے ہوئے ہیں. لیکن اب بھی دیکھیں نا، یہ جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کیس سنا نہیں جا رہا، تو ظاہری بات ہے ہر کوئی اینکشیس ہوتا ہے کہ یہ بربریت اور یہ ظلم جو ہے وہ ختم ہو. تو آپ سب لوگ آواز اٹھاتے رہیں تاکہ یہ اختتام پذیر ہو ساری جو بربریت ہو رہی ہے. بہت شکریہ، بہت زبردست. آپ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہیں چیزوں کو،
آئی ایم شیور کہ لوگوں کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہوگی اور آواز بھی اٹھائیں گے. اچھا نیکسٹ ہم لیتے ہیں ثبوت. آپ بات کریے, اپنا جی کوشچن چھوٹا رکھیے گا. جی بہت بہت شکریہ جی. کوشچن تو میرا نہیں ہے, خان کا کوشچن ہے, 25 سیکنڈ ہے, یہ سن لیجئے ذرا سسٹر ختیجہ. اور آپ کو بہت مبارک ہو, آپ بیرسٹر بنی, اللہ تعالیٰ کامیاب کرو آپ کو, اور آپ نے جو زبردست کام آپ کا کیا ہے اور کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ سوال سن لیجئے. تو میرے پاکستانیوں, میرے غیور دلیر پاکستانیوں, کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام, آپ نے مجھے انصاف دلوانا, آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا. دلواؤ گے؟ تو یہ کوشچن ہے جی. ہمیں اسے گولیاں لگ گئیں محسن پاکستان کو, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے 1 سال سے زیادہ جیل میں. ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور بری خبر آنے کا؟ ہم کیوں اس کو انصاف نہیں دلوا پا رہے؟ اس لیے 15 اکتوبر کے لیے پہنچنا ضروری ہے ڈی چوک. جی بہت جی ثبوت. جی خدیجہ, آپ سوال جواب دینا پسند کریں گے؟ جی بالکل. یہ آپ نے جو خان صاحب کا ایک پیغام پہنچایا ہے, یہ بار بار پہنچانا چاہیے واقعی میں, کہ ہم لوگ کس دن کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے نا, اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور خان صاحب کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ ایک ایسی قوت ہے, ایک ایسی طاقت ہے جو آج دن تک آپ دیکھیں ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ حق کی طاقت ہے, یہ سچ کی طاقت ہے. اور جب تک انشاءاللہ پوری عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچانا دور کی بات ہے, اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کو گرمی میں جس قدر ان کا, جب وہ آتے ہیں ٹرائل کے لیے, پروسیڈنگز کے لیے, تو وہ پسینے میں بالکل نچڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے آج تک اس چیز کا گلہ نہیں کیا کہ میرے سیل کی بجلی نہیں ہوتی. انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں کو کہو اس چیز کے اوپر شور مچائیں, یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. اتنا صبر ہے, اتنا زیادہ صبر ہے کہ اگر ابھی بھی ہم لوگ خان صاحب کے آزادی کے لیے, جو ان کے اوپر ناحق کیسز ہوئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تو ہوئے ہوئے ہیں, اس چیز کا ان کو صرف دکھ ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر کیسز ان کی وجہ سے بنائے جا رہے ہیں. ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت, آپ ایک گھریلو خاتون, وہ جج صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رکھنا ہے, آپ رکھیں اندر, لیکن بشرا بیگم کو, جو ایک گھریلو خاتون ہے, جو ایک پردہ نشین خاتون ہے, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو تو آپ چھوڑ دیں. اور جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہ ان کا رائٹ ہے. خاتون کو ہمارے قانون میں اتنی زیادہ کنسیشنز پرووائڈڈ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو کنسیشنز ہیں وہ ملتی پولیٹیکل جو جتنے ہماری وکٹمائزیشن ہے, وہ ساری اسٹرپ آف ہو جاتی ہیں. ہماری 497 کے اندر رائٹ ہے, کہ اسٹیچوٹری رائٹ ہے کہ خاتون کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سا جرم میں شامل ہیں, کیا انکریمنیٹری ایویڈنس ہیں, ان کے خلاف کیا مواد ہے, ان کو ایز آف رائٹ بیل دے دی جائے گی. لیکن یہاں پر بشرا بی بی کو اس سے بھی محروم رکھا جاتا ہے. ابھی 30/9 کو جو ہے ایف آئی اے نے ان کی بیل ڈسمس بھی کر دی. اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ میں رجوع کیا, 4 اکتوبر کو پہلے لگی, نوٹسز ہوئے, وینسڈے کو پھر جب فکس ہوئی 9 اکتوبر کو, تو جی ایف آئی اے جب ریاست نے سزا دینی ہوتی ہے تو وہ ڈے ٹو ڈے چلاتی ہے ٹرائل اڈیالہ میں, لیکن جب بیل کی باری آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان کے فائلیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, ان کے پروسیکیوٹرز بھی غائب ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فائل کہاں پر ہے. تو انہوں نے آ کے وہی ہیلے بہانے کیے کہ جی ابھی فائل اویلیبل نہیں ہے, ابھی پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری طرف سے بیرسٹر سلمان صفدر نے بحث پارشلی کمپلیٹ کر دی اور اس کو فکس کر دیا نیکسٹ ڈے پہ, لیکن چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن کی طبیعت کچھ ناساز تھی, ان کو ڈینگی کے علامات جو تھے ان کے ٹیسٹ ہونے تھے, تو اس کی وجہ سے مزید تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہو گیا. اور اب اگلے ہفتے اب دیکھ لیں, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آف ہے کیسز کے لیے. کورٹس جو ہیں وہ بند ہیں, کورٹس کے دروازے بالکل بند ہیں فی الحال, کہ انصاف ابھی نہیں کیا جا سکتا سمٹ کی وجہ سے. تو ہم اسی امید میں ہیں کہ ہمیں جو بھی انصاف ملنا ہے وہ عدالتوں سے ملنا ہے, اور اس کے بعد اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت بیٹھی ہوئی ہے. جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں,
ان کی جو پکڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو تو ہوگی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ظالم کی پکڑ اس دنیا میں تو ہوگی، ہر حال میں ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اور اس دنیا میں اگر وہ ان کو لگ رہا ہے نا کہ وہ بچ جائیں گے کسی طریقے سے، ان کا چور دروازہ نکل آئے گا اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اور وہ چاہے دنیا کے جس بھی مرضی کونے میں ہوں، جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ جہاں پر بھی بندہ چھپنے کی بھی کوشش کرے وہ بچت اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ سوچ کے اگر آپ لوگ اپنے ظلم تھوڑے سے ختم کر دیں یا تھوڑے کم کر دیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ لوگوں کو عذاب جو ہے وہ کم نازل ہوگا آپ کے اوپر۔ میں تو یہی بار بار کہتی ہوں کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ جن لوگوں کا جذبہ اور جن لوگوں کا پیار اور محبت خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ جذبہ ٹارچر کے بعد، وہ جذبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد، ہر طرح کی ظلم سہنے کے بعد وہ جذبہ کم نہیں ہوا، وہ پچھلے 16 مہینے میں کم نہیں ہوا، تو اب کیوں کم ہوگا؟ تو اسی لیے لیڈر کے بارے میں، خان صاحب کے بارے میں، بشریٰ بی بی کے بارے میں، ان کی ملاقاتوں کو روکنے سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی لوگ جذباتی نہیں ہوں گے، لوگ یہ سوچ کے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بھئی خان صاحب کی خیریت دریافت نہیں ہو رہی، تو ایٹ لیسٹ ان کی تک رسائی پہنچائیں، تاکہ جو لوگوں کے دلوں میں سوال ہیں، جو لوگوں کے احساسات ہیں، وہ مجروح نہ ہوں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی ان کا کیا صورتحال ہے اور وہ کس حالات میں آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اچھا نیکسٹ اسپیکر کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں سید، آپ بات کریں، پھر گران اللہ ہیں، اور پھر ڈاکٹر وقاص ہیں۔ السلام علیکم all. I hope you guys can hear me. یہ جو ہماری بیرسٹر صاحبہ ختیجہ، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، صبح رائے ایک صاحب تھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان، ان کی بھی خدمت میں نے عرض کیا ہے کہ 3 فرنٹ ہیں۔ ایک ہے لیگل فرنٹ جو ہمارا اس وقت بہت ویک لگتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ دوسرا ہمارا ہے انٹرنیشنل کیمپینز، تیسرا ہے ہمارا یہ فائنینشیل ایشو جو سبسیڈیری ہیں، کیونکہ اس کو بہانہ بنا کے یہ ہر چیز ہم پہ لاگو کرتے جاتے ہیں، قرضہ خود لیتے ہیں، بل ہمارا بڑھاتے ہیں۔ تو آپ میری طرف سے ایک مہربانی کیجیے، رائے صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ایک گروپ سا بنا لیجیے، اور انٹرنیشنل پٹیشنز کو ٹویٹر پہ ہی چاہے پوسٹ کر دیں۔ آئی ڈونٹ نو دا فائلنگ پروسیجرز فار سچ پٹیشنز۔ میں تو جو کر سک رہا ہوں وہ صرف یہ کر رہا ہوں کہ روزانہ جو ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل ایجنسیز کو کبھی ارشد شریف بھیج دیتا ہوں، کبھی ہماری ایک بہن کو 4 آدمی سڑک پہ کھینچتے لے جا رہے ہیں۔ ہم کیا منڈی میں رہتے ہیں، پاگل خانے میں رہتے ہیں؟ کوئی ہمارا پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے، کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے۔ سم ہاؤ پوری دنیا کے پاکستانی، پاکستان سمیت فوکس ہو گئے ہیں کہ ہمارے رائٹس ٹو لیو واپس کیے جائیں، پاکستان کو ریکلیم اور ریسٹور کیا جائے اس کی فنڈامنٹل آئیڈیالوجی پہ۔ آپ سب بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے بولنے کی اجازت دی، تھینک یو۔ آئی ہوپ کہ یہ میرا میسج ہر ریلیونٹ آدمی کو ان 3 ایسپیکٹس میں ریزونیٹ کرے، اور وہ اپنی انڈیویجول ایفرٹ کریں۔ لیڈرشپ کیپچولیٹ ہو چکی ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے خان صاحب ہیں، زمینی نظام ہے۔ اللہ کو علیحدہ رکھ دیجیے تھوڑی دیر، زمینی نظام سے نفسیاتی قوتوں کو شکست دینے کی کوشش کریے، پھر انشاءاللہ اللہ ہماری صحیح کو دیکھ کر ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کے پاس اور کوئی سوال تو نہیں ہے نا سید؟ سوال بس یہ ریکمنڈیشن کی فارم میں تھا کہ اس کو اور زیادہ اچھا اٹھایا ٹھیک، جائے شدت سے انٹرنیشنل ارینا میں، کہ ہیومن وائلیشن رائٹس کی ابرپٹلی ہو رہی ہیں، تیز اسپیڈ میں ہو رہی ہیں، اور لوگ کنسرن ہیں۔ بس بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو سو مچ۔ ہم اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف چلتے ہیں، گرانولا۔ آپ جو ہے وہ اپنا سوال کر لیں، اور پھر ڈاکٹر وقاص ہے ہمارے پاس۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم سب پیچھے والوں کو، سب کو اول تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جتنے مسافر ہیں، جتنے اوورسیز ہیں، جتنے پاکستان میں، سب کو اللہ تعالیٰ خوش و اتفاق میں رکھیں۔ اچھا میرے 2 شارٹ کٹ کوسچن ہیں۔ پہلے تو جیسے تقریباً سب کے دلوں میں یہ کوسچن آ رہا ہے کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، کہاں ہیں خان صاحب؟ جیسے ہم سوشل میڈیا میں اکثر دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کو جیلم جیل شفٹ کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں مت جیل بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو ڈاکٹر کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ پہلا کوشچن تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کوشچن یہ ہے میرا کہ آج میں نے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے جب میں نے رابطہ کیا
تو ایک ایسے بندے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو 15 کو ڈی چوک میں جو پروٹیسٹ ہونے والا ہے یہ نہیں ہوگا. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا، مجھے بتائیں. کہتا ہے اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ چائنیز کچھ میرے خیال میں کوئی وہاں کی ٹیم آ رہی ہے، تو اس لیے ان کو لیٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ میرا یہ کوشچن یہ ہے، دیکھیں منظور پشتین وہاں بیٹھا ہوا ہے 3 دن سے، وہ پروٹیسٹ پہ مروت بھی گیا، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. جب ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ لیڈرشپ ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ ہمیں یہاں بتائیں کہ یہ پروٹیسٹ 15 کو ہوگا یا نہیں. تھینک یو، میں اور ٹائم نہیں لینا چاہتا. بہت شکریہ جی. جی خدیجہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میرے خیال میں اگر ہم کسی ساتھ میں پولیٹیشین کو بھی لے لیں، ہمارے بھائی کو اگر ریکویسٹ کر دیں، یا کوئی ساتھ جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں، obviously وہ تو لیڈرشپ ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے ڈی چوک پہ 15 کو اپنا احتجاج یا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اوپر میں کیسے کامنٹ کر سکتی ہوں. میرا تو اس سے پارٹی پولیٹکس سے نہیں ہے. لیگلی کوئی اگر سوال ہو اس پہ تو میں بالکل رہنمائی کر بھی سکتی ہوں اور بتا بھی سکتی ہوں. تو اگر ہم کسی اور کو بھی ساتھ میں ریکویسٹ کر دیں تو وہ ساتھ ہمیں جوائن کر لیں، جو کہ ان کے سوالات کو بہترین جی طریقے بالکل، سے ٹھیک ہے. کر سکیں. جی اچھا، ہمارے پاس اچھا، خان صاحب سورب سے ہیں یا نہیں، صرف یہ بتا دیں خان صاحب کہاں ہیں اس وقت پلیز. وہ خان صاحب مجھے تو لگتا ہے خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، اور وہ بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے، ان کو کسی مشکل میں نہ ڈالے. لیکن جب تک یہ ہمیں کلیئرلی نہیں آتا، لیڈرشپ ہمیں نہیں بتاتی، ان سے ملاقات نہیں ہوتی فیملی کی، تب تک اس کے اوپر کوئی فائنل جو ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا ان کی خیریت اور ان کی ویل بینگ کے بارے میں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خدیجہ. اچھا ڈاکٹر وقاص، آپ کی باری ہے، آپ بات کریں، پھر اس کے ساتھ آپ کے بعد جو ہیں وہ عظما ہیں ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر وقاص. السلام علیکم خدیجہ، میرا نام ڈاکٹر وقاص ہے، میں گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. میرا کوشچن آپ سے لیگل ریلیٹڈ ہی ہوگا کیونکہ آپ اس فریٹرنیٹی سے ہیں. ابھی آج بلاول نے ایک ڈرافٹ شیئر کیا جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا، وہ میں نے سارا ریویو کیا. اس میں اتنی بلیٹنٹ قسم کی کانٹرڈکشنز ہیں کہ اس میں آرٹیکل 199 جو پاکستان کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کسی پہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا الزام ہے تو اس کی نہ اپیل رجسٹر کی سکے گی، نہ اس کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور وہ ملٹری میں جائے گا. پھر صرف فیڈرل کورٹ کی بات نہیں ہے، 4 پروونشل کورٹس کا بھی ذکر ہے. اٹس ناٹ جسٹ ایف سی سی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، دے آر 4 پروونشل کانسٹیٹیوشن کورٹس، جو ہر صوبے میں بھی ایک سپر عدالت بنائی جائے گی جو ہائی کورٹ کے اوپر آپریٹ کرے گی. اور یہ ساری جو بات ہے، اور اس میں کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت صرف 175 کانسٹیٹیوشنل کیسز پینڈنگ ہے. اگر آپ پینڈنسی کا ان کا جو سب سے بڑا ایک ایکسکیوز ہے، تو جو آپ کی لیگل فیٹرنیٹی ہے، آپ کی جو بارز ہیں، یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن، کیا فیوچر میں ان سے سوال نہیں ہوگا کہ جو جس چیز کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں پینڈنسی کا، وہ تو اپلائی ہی نہیں ہوتا؟ اور دوسری پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو اس وقت سولیٹری کنفائنمنٹ ہے خان صاحب کی، انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس کی بہت ہی ہاریبل قسم کی مماثلت ہے مورسی کے کیس میں، کیونکہ محمد مورسی کو بھی کنفائن کر دیا گیا تھا ان کے آخری پریزن میں، اور وہ 23 گھنٹے تک ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا کہیں پہ نکلنا. میں نے کل اس پہ یہاں کے جو لوکل جرنلسٹ ہیں، رائن گریم ہے، ان سے بھی میں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ دیر از نو لیگل گراؤنڈ ٹو ڈینائی سم ون 12 ڈیز یا 15 ڈیز کے لیے کسی قسم کی ایکسس. تو ایز اے لائر، ابھی آپ نے اس اختلافی نوٹ کا بھی ذکر کیا جو جسٹس قاضی عیسیٰ نے ان 2015 میں اختلافی نوٹ لکھا تھا ملٹری کورٹس کے اگینسٹ، جس میں اس نے بڑی اچھی اچھی دلیلیں دی تھیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوتے ہوئے کیا لاجک ہے اور ایک بریگیڈیئر کیسے جج بن سکتا ہے. تو آپ کی جو پوری لیگل فریٹرنیٹی ہے، یہ جو بارز ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں، کیا فیوچر میں ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ان کو یہ ریمارکیبل قسم کی کنٹروورسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہی قاضی ایک بینچ بناتا ہے جو کہ ملٹری کورٹس کو عارضی قسم کا الاؤ دے دیتا ہے؟ تو یہ آپ نے اس بارے میں کیا کیا ہے اپنی جو بارز ہیں ڈفرینٹ صوبوں کی، ان سے رابطہ کرنے کے لیے؟ تھینک یو. بالکل، یہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویشچن پوچھا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی آپ دیکھیں جو یہ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک ڈیول جسٹس سسٹم تو پہلے سے ہی تھا نا. ملٹری کورٹس، سویلین کورٹس، آیا ملٹری کے ٹرائلز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ ڈیول جسٹس سسٹم سے چل رہا تھا. لیکن انہوں نے اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی جو ہے وہ نیا وہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک جو ہے نا مزید کنفیوژن کریٹ کرے گا، کیونکہ کیسز جو ہیں وہ فائل ہم ادھر کریں گے ہائی کورٹ میں، پھر وہ کہیں گے نہیں جی آپ کی یہاں جورسڈکشن نہیں بنتی، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کر جائیں. تو یہ ایک بڑا ہی میس کریٹ ہونے جا رہا ہے.
ہے ہمارے آئینی کیسز کے اندر، اور پینڈنسی بالکل ایک ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پینڈنسی کو ایکسکیوز بنانا ہے تو آپ ججز کی تعداد زیادہ کر دیں، آپ کورٹس کو کیوں ڈیوائڈ کریں، کورٹس کو کیوں آپ بائفرکیٹ کریں، یہ جو ہے یہ بڑے ویلڈ سوالات ہیں، اور یہ اسی لیے آپ کو یہ صرف بہانے بازی کر کے جو ہے یہ عوام کو فول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہم اپنے کیسز کو سالو کرنے کے لیے اور ان کی اسپیڈی ریزولوشن کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ایکسپیڈیشس ریزلٹس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایکسپیڈیشس نہیں، اگر ایکسپیڈیشس انہوں نے کرنا ہوتا کام تو یہ ایک آئینی نوعیت کا کیس، ملٹری ٹرائلز کا کیس، یہ 16 مہینے پینڈنسیز کی نہ رہتی۔ قاضی صاحب کو سب سے پہلے اس کو سالو کرنے کی، اس کے ڈیسیجن کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، ہم اس کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جلدی کرنا چاہتے ہیں، اس کی یہ ہر مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 3 دفعہ تو فکس ہو رہا ہوتا اور اب تک اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اگر ان کو پینڈنسی کی اتنی فکر ہوتی۔ لیکن یہ صرف بہانے بنائے جا رہے ہیں، یہ صرف ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے کہ جی پینڈنسی از دا ریزن، پینڈنسی از ناٹ دا ریزن، کنٹرولنگ the people of Pakistan is actually the reason, controlling the way they can abduct people and keep them in illegal custody is actually the reason for these constitutional courts. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ constitutional courts ہیں، but in actuality they are unconstitutional courts which will take away all the rights, constitutional rights guaranteed under the fundamental rights of chapter 1 of our constitution. یہ بڑا کلیئر اور بڑا واضح ہے کہ ابھی آپ کو ایک وہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی از اے جمہوری پارٹی اور یہ ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے بڑی کوشاں ہیں، لیکن اس وقت یہ لوگ سب سے زیادہ فاسزم میں خود بذات خود انوالوڈ ہیں، اور یہ جتنے بھی ڈرافٹس لے آئیں اس میں کچھ بھی آئینی نہیں ہوگا، اس میں سارا کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اور یہ ایک کہہ لیں کہ جوڈیشل جو ہے وہ پولیٹیکل ہسٹری کا ڈارکسٹ ایرا میں اس کو کہوں گی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، جو یہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں، ان کو روکنا اور ان کو یہ اس چیز سے ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ کسی طریقے سے بھی امپلیمنٹ نہ ہوں۔ جی نہیں، بہت لیکن اس میں آپ کی جو بار ایسوسیشنز ہے، جیسے بلوچستان بار ایسوسیشن کا بڑا کلیئر موقف سامنے آیا، انہوں نے بڑے 1 2 3 آبجیکٹیو اعتراضات اٹھائے کہ اگر ٹائمنگ کا ہی مسئلہ تھا، جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا تھا، اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی 2012 میں 10 میں، اس وقت بھی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ایڈ کیے گئے۔ آج اس نے قائد اعظم کا ذکر کیا ہے کہ 1931 میں انہوں نے گول میز کانفرنس میں کہا تھا، تو اسی بات کو 73 کے آئین میں بھٹو نے پھر کیوں نہیں کنسیڈر کیا؟ یہ سارے پوائنٹ جو ہم جیسے ایک لے مین کو، میرا شعبہ نہیں ہے لیکن پڑھ کے سمجھ آتے ہیں، جو آپ کی بار ایسوسیشنز کے ہیڈ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں تو ان کا منطق کیا ہے؟ بالکل ہماری بار ایسوسیشنز کا بالکل فرض بنتا ہے، اور بلوچستان بار ایسوسیشن نے بڑا ایک کلیئر اور بڑا پرنسپل سٹانس لیا ہے اس چیز کے اوپر، لیکن یہ ہم آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بار کونسل چونکہ ایک بڑی پولرائزڈ سچویشن میں ہے، ان کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سارے بار پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں اس وقت، 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور ایک پروفیشنل گروپ ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گروپ اس کی پی ٹی آئی کی بھی حمایت کرتا ہے وہ بھی بڑا سائلنٹ ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حامد خان صاحب کی طرف سے کوئی کلیئر سٹانس ہو، کوئی اس کے خلاف جو ہے انہوں نے پراپر طریقے سے اپوزیشن اس کی دکھائی ہو، بڑا ہی بہت ہی لیٹ بیک قسم کا رویہ ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ آئین کے تحفظ کے لیے، آپ قانون کے تحفظ کے لیے آپ ایک پرنسپل سٹانس نہیں لے رہے جبکہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس وقت آپ ڈویژنز میں نہ پڑیں، اس وقت آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے ہے، اس وقت آپ صرف آئینی حقوق کے لیے اور ہمارے ملک میں اس کی جو سپریمیسی ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے، تاکہ فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ ایٹ رسک نہ ہوں، اور بعد میں جو ہے صرف افسوس اور پچھتاوے نہ رہ جائیں کہ اس وقت اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ آج نہ ہوتا۔ تو آئی تھنک یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ پورے ملک کی بار کونسلز، ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کے اوپر کلیئر سٹانس دے، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ کنٹرولڈ ہے، اور کنٹرولڈ بائی فاسزم ہے، اور کنٹرولڈ بائی بروٹیلٹی ہے، جو اس چیز کو جن کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، ان کو اس چیز سے
بالکل فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے اپنے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ جب تک ان کے اپنے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو انڈر دا کور برش کرتے رہیں گے کہ جی یہ کارپٹ کے نیچے برش کرتے رہو، یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، یہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ تو دوسری سیاسی جماعت ہے، تو یہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو ان کے ساتھ ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ لیکن اگر یہ ابھی حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کا ساتھ دیتے رہیں گے تو ان دا فیوچر یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ پھر جو ہے نا بہت لیٹ ہو گیا ہوگا اس کے اوپر کچھ کرنے کے لیے۔ تو ابھی سٹینڈ لیں اور ابھی اس کے اوپر فرم ایکشن لیں تاکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں ان کو روکا جا سکے۔ جی بالکل زبردست خدیجہ۔ اچھا آپ بات کر رہی تھی تو مجھے خان صاحب کی ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دے ناٹ آفٹر می، دے کمنگ فار یو۔ تو وہی بات ہے کہ رائٹس جس طرح آپ بات کری نا کہ اصل میں تو لوگوں کے ہی رائٹس وہ لینا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ سارا جو تمہید باندھی جا رہی ہے وہ اسی چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہمارے پاس خدیجہ صرف 3 اور جو ہیں وہ اسپیکرز ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ ہمارے ساتھ کافی دیر سے جو ہے وہ ہمیں آپ نے جوائن بھی کیا ہوا ہے، اور اس ڈسکشن کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں لاسٹ 3 جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیتی ہوں۔ ہمارے پاس جو اسپیکرز ہیں، عظما ہیں ہمارے ساتھ، پھر ذیشان حیدر ہیں اور ذیشان خالد ہیں۔ عظما آپ سوال کریں اپنا۔ جی السلام علیکم خدیجہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں، جب سے آپ نے ماشاءاللہ کیس ٹیک اپ کرنے شروع کیے ہیں پولیٹیکل پریزنرز کے لیے اور ملٹری پریزنرز کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور سروس۔ لیکن مجھے 4-5 کوشچن ہیں، پلیز میں شارٹ ہی رکھوں گی۔ نمبر 1 چیز تو مجھے لیک لگ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جیسے آپ کے پاس جتنے بھی اب جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ڈاکٹر اور بھی جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی پریزنرز ہیں، ان کے بارے میں آپ کوئی ایسا کیوں نہیں بناتے کہ جس میں ہمیں ان کی مطلب ابھی کی سچویشن میں وہ کہاں ہیں، ان کی کتنی ہیئرنگز ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کنٹیمپٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ان کی کرنٹ سچویشنز کیا ہے، اور ان کے کیسز کون کون سے ججز کے پاس اور کون کون سے مطلب وکیل لڑ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پورے گروپ میں آپ کو پوری اپڈیٹ ملتی رہتی ہے، کیونکہ ابھی میں جو نوٹ کر رہی ہوں وہ سب انڈیویجولی اپنی اپنی ایفرٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک کمبائنڈ ایفرٹ جو آل ٹوگیدر یو شوڈ ڈو دیٹ، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ پورے کے پورے کیس کی پوری سچویشن آئے گی، اور اس کے مطابق پھر آپ آگے سے اس کو پرائیورٹائز کر کے تو آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 چیز، کیا یہ پاسبل ہے؟ تھینک یو عظما۔ ہم لوگ جو ہے میں نے آئی ایم سو سوری، مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میں نے اسپیس کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لمیٹڈ کویشچنز جو ہے وہ رکھیں گے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اسپیس ہم نے ریپ اپ کرنی ہوتی ہے۔ تو خدیجہ کے پاس آپ کا یہ کویشچن آ گیا ہے، ہم اس کا اچھا جواب ٹھیک لیتے ہیں۔ اور بہت اچھا کہ آپ نے پولیٹیکل پرزنرز کے میں بارے میں جو میں ہے نا بات ایک اور کوشچن کر لوں، چھوٹا سا، بالکل آئینی ترامیم کے بارے میں ہے کہ ایک تو سوری کر لوں یا نہ رک جاؤں؟ عظما چھوٹا انشاءاللہ سا ہماری کوشچن، ہر ہفتے ہماری اسپیس ہوتی ہے، اور چلیں کوئی آپ کے پاس کویشچن ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ ان کو علیحدہ سے بھی بھیج سکتی ہیں۔ جی خدیجہ آپ جو ہے وہ تھینک یو سو مچ۔ جی خدیجہ۔ جی بالکل، یہ ان کا بڑا ایک ویلڈ کویشچن ہے پرٹیننگ ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد انکارسریشن۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 مئی 2023 میں انڈر کسٹڈی لیا گیا تھا۔ اس دن سے لے کے آج تک ان کی رہائی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، جہاں پر ایک خاتون کو ہمارا قانون کہتا ہے کہ اجازت ہے اس کو پوسٹ اریسٹ بیل کی اسٹیچوٹری رائٹ اس کو گارنٹیڈ ہے انڈر ہمارا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا، کنٹینیوس چین ہوتی ہے۔ پولیٹیکل ایڈورسریز کے بیہسٹ پر کنٹینیوسلی ایک خاتون کو اندر رکھنے کی کوشش میں جو ہے یہ تمام وائلیشنز، قانونی وائلیشنز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا آپ دیکھیں، میں نے خود یہ بڑی دفعہ سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کیس ٹو کیس اپڈیٹس ان کی نہیں ملتی کہ جی ان کو کتنے کیسز میں ان کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، ان کو کتنے کیسز میں پوسٹ ریسٹ بیل الاؤ ہو گئی ہوئی ہے، اور کتنے رہتے ہیں، اور وہ بھی جتنے رہتے ہیں ان میں کرنٹلی کیا سٹیٹس ہے، پوسٹ ریسٹ بیلز کیوں نہیں الاؤ ہو رہی یا کیوں پینڈنگ ہیں اسٹل ان دا کورٹ آف لا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ جتنے بھی کیسز، اب صنم جاوید کا دیکھ لیں، آپ عالیہ حمزہ کا دیکھ لیں، ان کے اوپر بھی کیس آفٹر کیس ہوا تھا، ختیجہ شاہ کے اوپر بھی کیس آفٹر کیس ہوا تھا، لیکن ہم نے
ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ جب ان کے لائرز نے پرسو کیا ٹل دی اینڈ، ٹل دی لاسٹ کورس آف ایکشن، انہوں نے اس کو فائٹ کیا ان دا کورٹ آف لا، تو ان خواتین کی جو آزادی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکا۔ لیکن ابھی تک وہ والا جو مومنٹم ہے وہ مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے انفارچونیٹلی نہیں نظر آیا۔ آپ دیکھیں جب طیبہ راجہ کا بھی کیس کرے تھے تو سب سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی کہ کتنے کیسز ہیں، ہمیں ساری کیسز کی انفارمیشن دی جائے۔ اس کا جب آرڈر آ گیا، ساتھ میں بیل جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے لگ گئے اس کو فکس ہونے میں، پوسٹ ریسٹ سننے جانے میں، لیکن فائنلی فیبرری 2024 میں وہ سنی گئی بیل اور الاؤ بھی ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی جو ہے وہ آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی انکریمنیٹری مٹیریل اس کے خلاف ہے ہی نہیں آن دا ریکارڈ۔ تو یہ جب اتنی کلیئر کٹ پوسٹ ریسٹ بیل میں آرڈر میں ججز نے لکھ دی ہے، تو کیا ہے ایسی چیز جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف ہے جس کی وجہ سے ان کی ابھی تک بیل نہیں ہو پا رہی یا ان کو ریلیز ان کی انشور نہیں ہو پا رہی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں ابھی تک ان کی بیل ہوئی، کیونکہ دیکھیں کوٹ لکھپت جیل میں ایک واحد خاتون رہ گئی ہیں پولیٹیکل پرزنر جو کہ ڈاکٹر یاسمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹ مسرت جمشید صاحبہ کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے 5 اکتوبر کو، لیکن جو پرانے ہمارے 9 مئی والے اس میں کیسز میں ہیں، اس میں صرف ڈاکٹر یاسمین ہیں اور اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی ہیں۔ تو بشرا بی بی اور ان کو تو کنٹینیوسلی تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر یاسمین کو تو 9 مئی کے کیسز میں انوالو کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہمارے محمود الرشید بھی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں اور اعجاز چودھری ہیں۔ یہ 3 بھی ان کے اوپر تو انہوں نے خیر رولز ان کے بڑے ہی خوفناک قسم کے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر، لیکن ایٹ لیسٹ ڈاکٹر یاسمین کی حد تک تو ان کو جو ہے وہ ہمیں پراپر اپڈیٹس ہونی چاہیے کہ جی ان کی بیل کیوں نہیں ابھی تک، کتنے کیسز میں ہیں اور کب تک ان کی رہائی جو ہے وہ ہوگی۔ کہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی ہائی کورٹ میں اگر نیچے لیٹ سے ATC بیل ڈیسائیڈ نہیں کری تو ہائی کورٹ جا کے ڈائریکشن لیں، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لیں کہ جی آیا خود سن لیں بیل، یا پھر نیچے ATC کو ڈائریکشن دیں کہ 5 ڈیز کے اندر 7 ڈیز کے اندر بیل ڈیسائیڈ کریں، تاکہ ان کا فیٹ ڈیسائیڈ ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایٹ لیسٹ کوئی ہے جو ان کے کیس کو پرسو کر رہا ہے کنٹینیوسلی، کہ ان کی فریڈم انشور کی جا سکے۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہمیں اپڈیٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی ملیں گی تاکہ ڈاکٹر یاسمین بھی باہر آ سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل خدیجہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ہمارے پاس صرف ایک اور لاسٹ ہمارے اسپیکر ہیں، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم ریپ اپ کرتے ہیں۔ جی ذیشان خالد، آپ اپنا سوال پوچھیں، اور پلیز کوشش کیجیے گا کہ شارٹ ہو، کیونکہ خدیجہ جو ہے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو جی ذیشان آپ بات کریں۔ Ji, thank you very much. Assalamu alaikum to all listeners, PTA Canada, UK, and USA. Thank you, Khatija, for giving such a pleasant information and educating us at the same time. اور بڑی خوشی ہوئی آپ سن کر کے ایسے ینگ لائرز اور ایجوکیٹڈ لائرز اور اپ ٹو ڈیٹ اٹرنیز ہیں جو کیس لڑ رہے ہیں۔ تو کویسچن صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ بہت ساری امینڈمنٹس کے اندر جو پاکستانی سٹیزنس ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستانی citizens as a public referendum, what are their rights? What are our rights? How can we stand up and put our share to help our lawyers as such as you? اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ عوام کیا کر سکتی ہے، باقی تو ماشاء اللہ سب ایجوکیٹڈ ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اسکول اینڈ یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹ لاء پڑھاتی ہیں، کیا وہاں پہ کوئی ورک شاپ سیٹ اپ کیے جا سکتے ہیں کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا قتل ہونے جا رہا ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ دس از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو PTI، یہ اکراس دا بورڈ ہمارے آنے والی جنریشنز، آپ جیسے قابل لائرز، ہم جیسے بلو کالر وائٹ کالر، یہ سب کو افیکٹ کرے گا، کیونکہ دیز پالیسیز الٹیمیٹلی افیکٹ ایوری سنگل سٹیزن who belongs to that country. That is my question. Thank you very much once again. بالکل، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہماری جو عوام ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ سب میں شعور آ گیا ہے۔ جتنی بھی لوگ نکلتے ہیں آیا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یا پھر جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو کنٹینیوسلی آواز اٹھانا اور شور مچانا، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں
جو کہ مجھے ابھی کل پرسوں میرے کلائنٹ تھے جو عمر ملک جن کو اٹھایا گیا، اس نے مجھے بتائی، اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے ساری رات مجھے ٹارچر تو کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ کیا دکھاتے رہے، یہ دیکھ تیرے لیے قاسم سوری نے ٹویٹ کیا، یہ دیکھ یہ بھی تیرے لیے لکھ رہے. تو ان کو اس چیز کا غصہ چڑھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ، عوام کانسٹنٹلی ٹویٹ کر رہی تھی اس کے حق میں کہ جی اس کو اٹھا لیا گیا ہے، ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی آواز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ لوگ غلط سوچتے ہیں. آپ لوگوں کے بولنے سے فرق پڑتا ہے. اور عمر کو وہ کنٹینیوسلی دکھا رہے تھے کہ کیوں تیرے لیے لوگ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، ان کو بند کراؤ، ان کا منہ بند کراؤ. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ انلیگل کسٹڈی میں بھی ہے لیکن غصہ یہی ہے کہ جی اس بندے کو ہم نے اٹھا لیا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے لوگ اور سارے جو جتنے بھی لوگوں جن کے پاس آواز ہے وہ شور مچا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹویٹر بند ہے، ابھی ایکس کے اوپر پابندی ہے، ابھی صرف وی پی این کے ذریعے یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں، یہ ایپ یوز ہو رہی ہے. اتنی زیادہ فریڈمز کرٹیل ہونے کے باوجود لوگ وی پی این کے تھرو اس کو ایکسس کر رہے ہیں، پھر بھی مسئلہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں اور آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے. تو دیکھیں ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. اور جو باہر بھی رہ رہے ہیں وہ بھی ملک سے محبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کے لیے کنٹینیوسلی آواز اٹھاتے ہیں. تو میرے تو نزدیک یہ ہے کہ ہم اگر اٹھاتے رہیں آواز اور ان لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہم اس ناانصافی کو اور اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم بولتے رہیں گے، تو یہ کتنی کو حد تک جائیں گے. دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا میکسیمم لیول پہ کر لیا، میکسیمم ترین لیول پہ. ابھی ریسنٹلی جو مستفین کاظمی کے ساتھ جو ایک سپریم کورٹ کا لائر ہے، آپ نے دیکھا کس طرح، میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا بندیال صاحب کے اوپر اتنی کرٹیسزم ہوتی تھی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، پی ایم ایل این والوں کی طرف سے، کبھی پی 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 والے، کسی سیاسی جماعت کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تھا. چاہے ان کے جوڈیشل ورڈکٹس ہوں، چاہے ان کے کوئی ویسے کامنٹس ہوں، ان کو ہر طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا ہر پارٹی کے تھرو. لیکن انہوں نے کبھی پرسنل لیول پہ آ کے گرجز نہیں نکالے، کبھی بھی گرجز نہیں نکالے. یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک، کبھی اسد طور کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کبھی ہم وہ دیکھتے ہیں وہ جو کرسٹیز والا لڑکا ہوتا ہے جس نے ویڈیو بنائی تھی وہ غائب ہو جاتا ہے، کبھی مستفین کاظمی جس کے ریمارکس بے شک آبجیکشنیبل ہوں، غلط طریقے سے ایکسرسائز کیے گئے ہوں، اس کو نہیں اس طرح سپریم کورٹ میں جا کے بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ پرسنل نہ ہوں، آپ اسٹیٹ ریسورسز کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، آپ اپنی پاورز کو ابیوز مت کریں. یہ پولیس، یہ جو اتھارٹیز ہیں، یہ بے شک آپ کے انڈر ہیں لیکن یہ آپ کے پرسنل کاموں کے لیے نہیں ہیں آپ کے انڈر. تو آپ ان کو مس یوز نہ کریں اپنی اتھارٹی کو. تو یہ کنٹینیوسلی چیز اب ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ جو آپ کے خلاف بولے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کرا دو، اس کو بھی اندر کرا دو، اس کو بھی غائب کر دو، اس کو یہ کر دو. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی بقا کے لیے ان لوگوں کو صحیح سمت لے کر جانے کے لیے اور ہیلنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پرسنل وینڈیٹاز نکالنا بند کریں، پرسنل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے ملک کے لیے نہیں ٹھیک. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، پولیٹیکل پرزنرز کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیں کہ کون سامنے آ رہا ہے، کون سا لیڈر سامنے آ رہا ہے، کون چھپا ہوا ہے پیچھے اور کون انہوں نے ابھی بے شک یہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں یہ بے شک سامنے نہ آئیں، ان کو بے شک چھپے رہنا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ورنہ ان کو پکڑ کے اور ان کو زبردستی جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے تھرو کیا جائے گا. تو جو بھی ان کی حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں، آواز اٹھاتے رہیں، حق کے لیے اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، دیر نہیں ہے، لیکن حق کی فتح ہوگی اور ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل خدیجہ، تھینک یو سو مچ فار دیز کلوزنگ کامنٹس. اور یہ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے نا اس کی آواز آپ بنی ہیں، اور جس طرح آپ فائٹ کرتی ہیں ان سب لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ بہت اور ہمت دے کہ آپ اس فائٹ کو جو ہے نا وہ اینڈ تک لے کر بھی جائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. پی ٹی آئی یو کے، پی ٹی آئی یو ایس سے بہت بہت شکریہ آج اسپیس ہمارے ساتھ کو ہوسٹ کرنے کے لیے. اور سب اسپیکرز کو میں اسپیشلی جو ہے وہ تھینک یو کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہر سنڈے کو ہماری یہ اسپیس جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنا، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سننا، یہ بھی اس وقت میں جو ہے نا وہ جہاد ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ
فستائیت سے ایک سٹیپ ہم آگے جا چکے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نا جو عورتوں کے ساتھ بھی سلوک ہو رہا ہے اور جو بچے بھی سیف نہیں ہیں, کوئی بھی سیف نہیں ہے, تو یہ یزیدیت ہے. اینڈ میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر یزیدیت بھی ہے نا تو یزیدیت کا بھی اختتام ہوا تھا. ایونچولی یزید بھی جو ہے نا وہ انصاف کے کٹہرے میں اس کو لایا گیا تھا اینڈ ہی واز ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ ہی ڈیڈ. تو وقت ایک سا نہیں رہتا, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ خدیجہ ونس اگین, اور انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.